اور آگے فرمایا کہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور وہی ہے، یہاں بھی وہی تاکید، انا حرف تاکید اور بے شک بلا شبہ، پھر ضمیر کا تکرار ہو اور ہوا، حسر وہی ہے اور کوئی نہیں، خالق الزوجین جس نے پیدا کیا جوڑے کو، جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ کیا مراد جوڑے سے؟ الذکر مرد، والانثی اور عورت، مرد اور عورت کی جوڑی بنائی، اس نے پیدا کیے۔ یا ذکر والانثی سے کون مراد ہے؟ آدم اور حوا کے بعد کے سارے انسان، آدم و حوا مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ فرما رہا ہے ہم نے جوڑے پیدا کیے نطفے سے۔ آدم اور حوا کی پیدائش نطفے سے نہیں ہوئی بلکہ مٹی سے ہوئی، اور پھر اس بعد جو ساری اولاد آدم ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کی تخلیق نطفہ سے ہوئی۔ تو وہی ہے اللہ رب العزت خالق الزوجین جس نے جوڑے بنائے، جوڑے پیدا کیے، الذکر والانثی، مرد اور عورت۔ پیدا کس سے کیے؟ من منی، من نطفۃ، نطفہ سے۔ نطفہ، نطفہ ایک قطرے کو بولتے ہیں، ایک ٹپکے ہوئے قطرے کو بولتے ہیں، یعنی چھوٹی چیز کو۔ من نطفۃ، نطفہ سے، اذا تمنی، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ کہاں ٹپکایا جاتا ہے؟ رحم مادر میں، یعنی مرد عورت کے ملاپ کی صورت میں جو نطفہ ہے مرد کا، وہ ٹپکایا جاتا ہے رحم مادر میں، اور اس سے پھر انسان کی تخلیق عمل میں آتی، بچہ پیدا ہو رہی ہے، بچی پیدا ہو رہی۔ یہ جوڑیاں، ان کی تخلیق اللہ کے امر سے ہے، پھر ان جوڑیوں کے عمل کے نتیجے میں آگے وہ تخلیق بڑھ رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے خالق الزوجین، جوڑی جوڑی پیدا کی، الذکر والانثی، مرد اور عورت، پیدا کس سے کی؟ من نطفۃ، نطفہ سے، اذا تمنی، جب کہ وہ ٹپکایا جائے۔ یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ بظاہر ایک پانی کا قطرہ، اس سے انسان وجود میں آ جائے، کس کی قدرت؟ اللہ رب العزت کی۔ ایک دانہ، اس سے پودے اور درخت پیدا ہو جائیں، اس دانے کے اندر کیا راز ہے؟ کیسے وہ دانہ درخت بن جاتا ہے، اور کیسے یہ پانی کا قطرہ انسان بن جاتا ہے؟ کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العزت کی۔